الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ 7 پیجز کا، ٹائٹل ہے نماز تہجد یا قیام اللیل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بڑا مکمل ڈاکومنٹ ہے اور آج ہم اس کو کور بھی کریں گے، تو اگر جس کو نہیں ملا عجائب کو ابھی فون کرے اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھیج دے، میسج کر دے، وہ ابھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں سورہ مزمل میں۔ پہلی بات تو قرآن کے طالب علم کو جب بھی ہم کوئی سورت شروع کریں تو پہلے ہم اس کا زمانہ نزول دیکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ نزول میں ہمیں اس زمانے کے کیا حالات اور واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معاملات درپیش تھے، اور انہی کے اندر پھر رہنمائی کا پتہ چلتا ہے اس صورت کو سمجھنے کے وقت۔ اور بہت اہم بات، قیامت تک امت کو انہی مسائل سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اس کا سلوشن بھی قرآن سے لے گا تو کامیاب، قرآن کو چھوڑے گا تو ذلیل و رسوا دنیا میں اور آخرت میں جہنم۔ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیجئے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر ہی آج ہم جس ضلالت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ صرف قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ اچھا، اب مکی صورتوں میں آپ ماشاءاللہ سب قرآن کے طالب علم ہیں، مکی صورتوں میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اگر اس پورے مجموعی طور پر اس صورت کے مضمون پہ غور کریں نا، کہ یہ صورت اوائل دور کی ہے یا درمیانی دور کی ہے یا آخری دور کی ہے۔ اس پر بہت اچھا اس کا جو تعارف میں لکھا ہے نا تفہیم القرآن نے سورہ الانعام کی، اس کو ضرور پڑھ لیں اور سمجھ لیں اچھی طرح۔ پھر بتا رہا ہوں، یہ ساری اس زمانی ترتیب جو مکی صورتوں کی ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت کس زمانے کی ہے، وہ سارے کا سارا آپ کو جو انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے سورہ الانعام کا، وہاں صاحب تفہیم القرآن نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بات کو کھول کے بیان کر دی ہے۔ تفاسیر میں ایک چیز یاد رکھیں، بعض چیزیں بعض مفسرین نے بہت عمدہ طریقے سے پیش کی ہیں، اور طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ ان تفاسیر کو ساری کو دیکھے، پھر اس کے بعد دیکھے کہ کون سا حصہ جو ہے کس تفسیر کا بہت ہی تشریح کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور اس کو فالو کریں، ایک تفسیر سے سٹک نہ کریں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ جن صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی بار بار تلقین ہو رہی ہے، تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ چیزیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ یعنی حق آیت پڑھ دیتے ہیں، سوال کا جواب دیں۔ جی سر جی، دیکھیں، یہ جب غلط حق کی بات نہ بات کیا ہو کریں۔ سوال یہ جی ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکی صورتوں میں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ سوال کا جواب دیا کریں۔
سر جی حق کو پہنچاتے ہوئے مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، ان کے اندر صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ حق پہنچاتے ہوئے ہمیں ان یہ چیزوں سے ہے اس کا واسطہ۔ جواب، یہ ہے اس کا جواب، وہ جواب نہیں ہے جو آپ وہ پڑھ رہے ہیں سورہ والعصر، سوال اور اس کا ٹھیک جواب ہمیشہ یاد رکھیں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکالیف اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہاں دیکھیں نا، جوں ہی آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جوں ہی شروع کی، ایسا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا، او کافر ابل پڑے۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن بار بار ان کو تنبیہات کر رہا تھا، تم یہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر خالق مالک رازق اللہ ہو، اور تم ان بتوں کے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کی تعظیم کرو، ان کو اللہ کے برابر ٹھہراؤ۔ یہ تھا ان کا سب سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہ وہ آپ کیوں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس پہ وہ بگڑتے تھے۔ اب جب ہم سورہ مزمل پڑھتے ہیں، پوری جب ہم پڑھیں گے، میں آپ دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت تو اوائل دور کی ہے، مکی دور کے شروع کی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفتیں شروع ہو چکی تھی، کیونکہ بیچ اس میں انڈیکیشن ہے، اور وہی طالب علم جو قرآن کا ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ جو آیات آ رہی ہیں، یہ صبر کی جو تلقین کی جا رہی ہے اس وقت کیوں ہے۔ تو قرآن کے بڑے پہلو ہیں، آپ کو اتنی بصیرتیں، اتنی پہلو سے آپ کو روشنیاں ملتی ہیں کہ انسان کا دماغ بالکل روشن ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم صاف نظر آنے لگتا ہے۔ آج کی اس جو آیات ہم نے پڑھنی ہے، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 4 نبوی کا لگتا ہے کہ نبوت کے چوتھے سال میں یہ نازل ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اور کیوں ہے؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو طالب علم کو قرآن بڑی عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نعمت ہے۔ اب یہاں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ تو نماز بھی پڑھیں اور خاص کر نماز تہجد پڑھیں۔ اس کا حکم کیوں دیا؟ نماز تہجد کا کیوں حکم دیا؟ دیکھیں نا، آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے اور اس صورت کو پڑھا ہے، کبھی غور کیوں نہیں کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب یہ مفہوم سمجھیں گے تو آپ کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا۔ تو میرا سوال ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حوصلہ اور صبر کا پیمانہ زیادہ تیز ہو جائے۔ بات یہ کیونکہ ہے، مشکل کام تھا نا، تو آسان ہو جائے گا یہ کام۔ کیسے آسان ہو جائے گا؟ تہجد پڑھنے سے آسان ہو جائے گا؟ مطلب یہ جو پیغام دینا کا کام تھا نا، پیغام رسانی کا، تو یہ کام بہت مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کرنے تہجد پڑھے۔ یہ بات آپ کہہ ٹھیک رہے ہیں، لیکن آپ کا طرز بیان غلط ہے بالکل۔ آپ یہ تہجد کی نماز سے طاقت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، دعائیں کرتے ہیں انسان۔ آپ ذرا بات سنیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ذرا اس کو بات کو آپ کو ٹھیک جواب، جو آپ ہمیشہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز، عام نماز، فرض نمازیں، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ سے اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ضرور ہے، بڑی وقتی ہے، اصل طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نماز مجھے اس سے جوڑ دیتی ہے، میں پھر ان جو لوگ ہیں جن کے پاس جو اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے یہ برائیاں کر رہے ہیں، ان پر کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میری نماز مجھے یہ سکھا دیتی ہے کہ تم جس سے تعلق پیدا کر چکے ہو، جو تمہارا خالق مالک رازق حاکم ہے،
اس کو جو تم نماز کے لیے اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی گزارشیں کرتے ہو، جب تم اس سے یہ مانگتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سمجھ کے جب بات کرتے ہو، تمہارے اندر وہ طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں جس سے تم ان مشکلات کو انگیز کرتے ہو جو مخالفین اپنا زور لگاتے ہیں۔ یہ ہے اس کا صحیح جواب۔ اچھا، اب اس طاقت اور قدرت جو نماز سے پیدا ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ تہجد کی نماز میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ وقت ہوتا ہے۔ اب آج اسی کی ہم ذرا تشریح کریں گے اور سمجھیں گے۔ آج مسلمانوں نے نہ صرف فرض نمازیں چھوڑ دیں، بلکہ وہ نماز جو نماز ہمارے اندر اس طاقت، اس قدرت، اس اللہ کی دین کے غلبے کے لیے ہم جان اور مال قربان کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتی ہے فرض نمازوں کی ادائیگی نمبر 1، اور نمبر 2 فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ آج آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں قرآن کی آیات بھی اور احادیث بھی، اور آج ہم اس کو کھول کے دیکھیں گے۔ لیکن آپ برائے کرم طالب علم بنیں، سوال کریں جو بات سمجھ میں نہیں آتی، تاکہ ہم قرآن و سنت پر غور کرنے والے، قرآن بار بار دعوت دیتا ہے اپنے طالب علموں کو، غور تو کرو، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، اس کے تمہارے سیرت و کردار میں تبدیلی، تمہارے سوچ و فکر میں تبدیلی، تمہارے عمل میں بہتری، یہ اس قرآن سے آئے گی۔ اس قرآن کو چھوڑو گے تم اتنے ذلیل اور رسوا ہوگے۔ آپ اپنے ملک کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا پالیسیاں بن رہی ہیں؟ گندم پہ دیکھ لیں، اتنا اہم ایشو کہ آج ملک میں روٹی کس طرح، اور حکمرانوں کے وتیرے دیکھیں۔ اگر یہ مومن نمازی تہجد گزار ہوتے تو میں آپ سب کو بھیج چکا ہوں حضرت عامر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عمر نے جب ان سے سوال کیے تو جب جواب دیے تو ساری مخلوق رونے لگ پڑی جو وہاں موجود تھی، کہ یہ کیا انسان ہے۔ سعید بن عمر تھے سر جی۔ سعید بن عامر، آپ سب کو میں نے بھیجا ہے، پتہ نہیں آپ نے اس کو پڑھا ہے یا نہیں۔ خدا کے لیے وہ چیزیں جو ہم آپ کو بھیجتے ہیں وہ انتہائی اہم ہوتی ہیں، اس لیے ہم بھیجتے ہیں۔ سر میں کچھ بول سکتی ہوں؟ یہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، میں نے پڑھ کے خوب روئی ہوں، پھر آپ کو بھیجا تھا میں نے سب لوگوں کو بھیجا ہے وہ۔ جی سر ملا تھا، پڑھا تھا جی سر۔ تو آپ دیکھیں، یہ ہے قرآن کا سیرت و کردار جو حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر جیسا آدمی جس کی مثال ڈھونڈنی مشکل ہے انسانیت میں، انسانوں میں، وہ بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ پہلے دیکھیں، ان کو آفر کی جاتی ہے گورنرشپ، وہ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو، آج مسلمانوں کو ان عہدوں کو پیچھے بھاگ کر ان کو لے کر پھر کس طرح کی لوٹ مار کرتے ہیں۔ عامر بن سعید کو دیکھیں، کتنا دنیا سے بے پرواہ انسان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات وہ ایسا نمونہ ہیں، کاش ہم ان کی زندگیوں کو پڑھ کے اپنی زندگیوں کو انہی کے مطابق بنائیں۔ تو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سورت 4 نبوی میں، نبوت کے 4تھے سال بالکل اوائل دور میں نازل ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم تہجد پڑھو۔ یہ جتنی تمہاری مشکلات ہیں نا، یہ جو تم پر مشکل ترین کام ڈالا گیا ہے، یہ مشکل ترین کام کیوں ہے بھلا؟ ان باتوں کو نوٹ کریں۔ یہ اتنا مشکل کام ہے نبوت کے فریضے کو سر انجام دینا، کہ اللہ کی خصوصی تائید حاصل ہوتی ہے ان انبیاء اور رسولوں کو، اور جب تک یہ خصوصی تائید اور نصرت نہ ہو نبی انبیاء کے ساتھ، فرشتوں کی نگرانی، فرشتوں کی سپورٹ،
اور اللہ ہی کی سپورٹ ہوتی ہے، وہ چیز ہے جو ان کو ہمکنار کرتی ہے کامیابی سے۔ آپ دیکھیں حالات، دیکھیں مکے اور مدینے کے، جزیرۃ العرب جہالتوں، ہر جگہ بت پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک 13 سال بعد حکومت، اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے مدینے میں۔ یہ اللہ کی خاص تائید اور نصرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے ملک بنایا، 75 سال گزر چکے ہیں، اور آج بھی اس دین کا کہیں نفاذ کا دور دور بھی آثار نہیں ہے۔ سوچیں ہم کتنے بڑے مجرم ہیں اللہ کے، کہ ملک نہ اس نام پہ لیا کہ ہم اللہ کا دین یہاں نافذ کریں گے، اور وہ جو قرآن کا لفظ ہے نا، اصطلاح ضلالم بعیدہ، گمراہی میں دور ہم پہنچ چکے ہیں، کر کر کے طاغوت کی چاکری، ملک دو ٹکڑے کر دیا، اور جو اب ہمارے پاس ہے اس میں کیا وسائل نہیں ہیں، اور کیا ہم کس قدر مقروض ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ سے تعلق نہ قائم کرنا، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ نماز کیوں سب سے بڑا ذریعہ ہے؟ کیوں؟ آپ سنیں بڑے غور سے، کبھی غور بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نماز وہ عمل ہے، 5 وقت میرا دل، دماغ، جسم کا رواں رواں اس ذکر میں انوالو ہے، رکوع، سجود، قیام، جسم بھی، اور پھر اس میں جو میں پڑھ رہا ہوں سبحان ربی، اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتا ہوں، یہ سب سے بڑا کائنات میں رب ہے۔ رکوع میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، عظمتوں کا مالک وہ۔ سجدے میں جو سب سے عاجزانہ حالت ہے، میں اس میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی۔ سوچیں میری حالت کیا ہے، میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اگر اب بھی مجھ میں تبدیلی نہیں آتی، میرے رب کا جو اعتراف میں زبان سے اور جسم سے کر رہا ہوں، اگر اس کو میں نے پوری طرح سمجھ کے نہیں کر رہا تو پھر وہ بات مجھے نہیں مل سکتی۔ لیکن اگر سمجھ کے کر رہا ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا، جیسے صحابیات نے کیا، دیکھیں ان کی زندگیاں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیٹ میں نیزہ، موت، جان کنی کی حالت ہے، منہ الفاظ کیا ہیں بلے زبان پر؟ کیا ہے زبان پر الفاظ؟ آخر فزت بربی کعبہ، فزت برب کعبہ۔ یہ آپ جو پہلی بات کہہ رہے ہیں نا، غلط بات مت کیا کریں، نہیں ہو تو چپ رہیں۔ فزت برب کعبہ، میں کامیاب ہو گئی رب کعبہ کی۔ اچھا یہ الفاظ کیوں کہہ رہی ہیں وہ اس وقت، اس جان کنی کی حالت میں؟ بتائیں مجھے۔ کیونکہ سر انہیں عالم برزخ نظر آ رہا ہے نا ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا مقام دکھا دیتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اب جنت میں اپنا مقام دیکھ رہی تھیں، اور ان کی زبان پر تھا فزت برب کعبہ، میں آج دنیا کی ساری پریشانیوں سے دور اور اپنے رب کی اس جنت میں جا رہی۔ ذرا یہ چیزیں جب ہم پوری طرح سمجھیں گے تو پھر ہمیں مزہ آئے گا، پڑھتے ہوئے بھی اور ان پر عمل کرتے ہوئے بھی۔ اور پہلی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ بالکل ابتدائی دور میں جب مشکلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں دعوت کی وجہ سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تہجد کا، اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم کس لیے دیا؟ تاکہ آپ کے اندر وہ طاقت، قوت اور وہ عزم اور حوصلہ پیدا ہو کہ آپ ان مصیبتوں کو انگیز کر کے اللہ کے دین کو نافذ کریں، اور وہ ہمارے سامنے ہوا۔
کوئی سوال یہاں تک؟ اب ذرا آ جائیے سورت کے شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی پھر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، جو چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ سوال کریں۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ کا طرز خطاب دیکھیں، کاش آپ عربی زبان سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا المزمل، یہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کس سے؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اللہ فرما رہے ہیں اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ اچھا، آپ پتہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مشکلات آئیں نا، ذرا آپ غور تو کریں، اسی نبی کو جس کو وہ کہتے ہیں نبوت سے پہلے کہ یہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اب جب اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ کاہن ہے، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے ہیں، دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ اب سوچیں کہ اس وقت اس بندے کی حالت کیا ہوگی جس کو وہ صادق اور امین کہتے ہوں، اور پھر اللہ کا کلام پیش کرنے پر وہ آپ کو کس قدر آپ کے لیے غلط القاب استعمال کرتے ہیں۔ ذرا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی سے اس کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے، قرآن میں آپ اکثر پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ تو اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ کتنی تسلی ہے رب کی طرف، انہوں نے آپ کو کاہن، پاگل، دیوانہ، نعوذ باللہ سب کچھ کہا جب اللہ کا کلام سننے کے بعد، لہذا یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہاں بڑی دھمکی ہے، جب آئیں گے اللہ کے پاس پھر دیکھیں گے کہ رب ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس جھٹلانے کا انجام کیا ہے۔ پڑھیں تو صحیح، سمجھیں تو صحیح۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں، آپ یقین مانیں ہم نیکی کو لپک لپک کے کریں، ہم سبقت کریں نیکی میں، ہم برائی، چھوٹی سی چھوٹی برائی سے بھی بچیں۔ کیوں؟ ان کے انجام بڑے خوفناک اور ہولناک ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں۔ تو رب العالمین اپنے نبی سے پیار سے کہہ رہے ہیں اے مزمل، اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، کھڑا ہو جا، قم، کھڑا ہو جا، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم۔ یعنی یہ جو آپ نے اوڑھ لپیٹ کر سوچ رہے ہیں، فکر مند ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، آپ کا تعلق بڑھنا چاہیے۔ فرض نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کیا کریں کہ آپ تہجد شروع کر دیں۔ کیوں؟ اور تہجد بھی کس وقت؟ ذرا وقت کو دیکھیں، نصفہ، رات کا کچھ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آخری بات ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب، ذرا آپ کی اجمل صاحب آپ ذرا اپنے مائک کو بند کریں پلیز۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس میں کیا حکمت ہے بھلا؟ تاکہ قرآن کا فہم اور تدبر اور اس پر تذکر کیا جا سکے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو جی ہمارے اپنے اندر تبدیلی آئے گی، عمل کے اندر۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سوال ہے، وہ وہاں سمجھ آئے گا تو پھر ہمیں اپنے اندر بھی سمجھ آ جائے گا۔ کیوں کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟
آگے بات کو جوڑا کریں، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مشکلات کا حل اللہ سے تعلق میں ہے۔ اللہ سے بہترین تعلق اس وقت پیدا ہوگا جب آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ اپنے تہجد کے لیے کھڑے ہوں گے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے مطالبات کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ طاقت آپ کو فراہم کر دے گا، وہ طاقت جو ہر قسم کی مشکلات کو انگیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا فرما دے گا۔ بات کلیئر نہیں ہے تو بات سمجھیں ذرا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس لیے بلبلا اٹھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ کی حکمتوں کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں کہ اللہ نے یہ دیکھیں، جب مجھ پر مشکلات آتی ہیں، آپ پر مشکلات آتی ہیں، تو اگر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ان کو فیس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صبر، استقامت پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات کو، آج بھی دیکھ لیں جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ مصر میں اخوان المسلمون کر رہے ہیں، مرسی نے شہادت پائی ہے اس کے لیے، وہ دیکھ لیں آپ۔ جتنی ذلت ہے عربوں کی، آج جو دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر انتہا کی ان کی دل کی سختی ہے، کیوں؟ قرآن سے اور نمازوں سے نہیں جڑے ہوئے، ورنہ فلسطینی بھی عرب ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں، یاد رکھیں۔ تو نہ مسلمانوں کو اور نہ عربوں کو کوئی غیرت ہے، یہ غیرت ملتی ہے اللہ سے تعلق سے۔ اللہ سے تعلق کی، اللہ سے تعلق کس کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے بھلا؟ ایمان سے۔ تو غور سے سنیے، وہ ایمان قرآن و سنت والا ایمان نہیں ہے۔ قرآن و سنت والا ایمان ہو تو انسان تہجد پڑھے گا، فرض تو چھوڑیں، فرض کو تو پابندی کرے گا مکمل، وہ تہجد بھی پڑھے گا۔ بات کو سمجھیں، قرآن کس طرح چیز اگر غور و فکر کریں گے، آپ کو پورا قرآن جو ہے وہ نظر آئے گا کہ ایک ایک آیت اور اس ایک ایک آیت کا ایک لفظ جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے اللہ کا کلام۔ اچھا، اب یہاں آپ نے دیکھا کہ آیت 4 تک جو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکم یہاں دیا گیا ہے وہ ہے تہجد کا۔ کیوں؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ رت علیہ، آدھی رات یا زیادہ اس سے یا کم، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ ہے وہ نقطہ اصل میں، جب قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کے تعلیمات کو سمجھے گا، ہدایات کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی حکمتوں کو سمجھے گا، پھر اس کے اندر وہ جذبہ، حوصلہ، عزم پیدا ہوگا، استقامت آئے گی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات میں آپ نے دیکھی۔ وہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ قرآن کو خوب آرام سے پڑھ کے سمجھتے تھے، کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ آپ ذرا اپنا ہینڈ آؤٹ اپنے سامنے رکھیے، کھول لیجئے تاکہ میں آپ کے سامنے تہجد کی فضیلت قرآن کی روشنی میں اور پھر تہجد کی فضیلت اور اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ آپ اگر دیکھیں، سب سے پہلے سورہ سجدہ کی آیت 15 ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا، ہماری ایمان آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بڑے غور سے دیکھیے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم، جب آیات سنائی جاتی ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے تکبر نہیں کرتے؟
بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو۔ تکبر نہیں کرتے کا مطلب ہے کہ ان کو نعوذ باللہ کمتر نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ عظیم کام ہے کرنے کا۔ یہ صرف تکبر نہیں کرتے کا معنی آپ آیت کے اندر سمجھیں بات کو، کہ یہ اللہ کے حکم کو سب سے اعلیٰ اور ارفع سمجھ کے اس کا عین اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے اور صحابیات نے کیا۔ یہ ہے قرآن پر ایمان لانے کا مطلب۔ ہم نے تو نہ قرآن کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے کس قدر محنت کر رہے ہیں۔ ہمارا مجموعی طور پر جو انداز معاملہ ہے قرآن کے ساتھ، کہ اللہ کے ساتھ معاملہ، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوگا بولا؟ جب آپ کا قرآن سے تعلق ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب، اللہ کے فرامین، اللہ کی تعلیمات اور ہدایات تو قرآن میں ہے۔ تو لہٰذا پہلی آیت آپ دیکھیں، یہاں بتا دی جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے جو ہی سنتے ہیں آیات تلاوت آتی ہے، سجدہ آتی ہے، تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اس کو سمجھ کے، اور جب ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ جب سمجھ آتا ہے کہ رب نہ اس میں نقص، نہ کوئی عیب، نہ خرابی، وہ سب چیزوں سے پاک، اور حمد، تعریف، کائنات میں جو بھی خوبصورت چیز ہے وہ خود کتنا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، خود بھی خوبصورت اور خوبصورت چیزوں کو پیدا فرما دیا۔ کیا بات ہے! اب آپ اس کی تسبیح نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ نہ عیب نہ نقص، اور ساری خوبیاں اس کے اندر موجود، خوبیوں کا سرچشمہ ہے نا اس قابل کہ اس کی حمد کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس کے شکر کا بہترین عملی طریقہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ شکر کا بہترین عملی طریقہ نماز۔ کیوں؟ نماز وہ ذکر ہے جس میں آپ کے جسم پورے کا پورا، رواں کا رواں، جسم کا رواں رواں، دماغ، دل، سب اللہ کے عبادت میں لگے ہوتے ہیں۔ اور نماز کی بھی اعلیٰ ترین شکل جس میں آپ ہر دنیا کے سارے معاملات سے کٹ چکے ہوتے ہیں، وہ ہے رات کا وقت۔ میں نے آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، تہجد پر غور و فکر، آپ نے پڑھا ہے؟ جی سر، جی میرا سر، میں نے پڑھا۔ آپ دیکھیں نا جی سر کتنے، پڑھ لیا۔ نہیں وہ آپ نے پڑھ لیا لیکن لوگوں نے شاید کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ نہیں سر پڑھا تھا میں نے بھی۔ دیکھیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں انتہائی اہم چیز آپ کو جو ہمارے لیے قرآن و سنت کو سمجھنے اور ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ بات پڑھا۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے گڑنا۔ جب تک پڑھ کے گڑیں گے نہیں، تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ایسے کال آ جائے، اس کو کیسے بند کرنا؟ بند نہیں کرنا، اس کے اوپر سے کرنا۔ نہیں ملتا ہی نہیں نا۔ ربینہ عتیق صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا، آپ ذرا دیکھیں تو آپ اس کو بڑے غور سے پڑھیں۔ جب یہ ان کو اللہ کی کتاب سے نصیحتیں کی جاتی ہیں آیات سے، تو پہلی بات کہ خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی اطاعت کا حق ادا کرتے ہیں، سجدے تلاوت کا سجدہ کرتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اب زبان سے، عمل سے وہ رب کی تسبیح، اس کی بے عیبی اور اس کی حمد کا پوری طرح اس کا اظہار کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ شریعت کے مقابلے میں، شریعت اللہ کے احکامات کا نام ہے، کوئی تکبر نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، آج ہم
کس طرح طاغوت کے. آپ دیکھیں کل میری بہن ایک آپ ہی میں سے اس نے کہا کہ میں اپنے پوتے کو اسکول سے اٹھا رہی ہوں کیونکہ اس نے آ کے اسے بتایا کہ ہمیں تو موسیقی کی تعلیم دے رہے ہیں. میں نے آپ سب کو اوکاڑا کا بھیجا ہے کہ وہاں لوگ پہنچ گئے ہیں مدرسے میں اسکول میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بھنڈ مراسی بنا رہے ہیں. پڑھا ہے آپ نے؟ جی جی میں نے پڑھا تھا. ویڈیو آئی ہے سر. ان سب چیزوں کو نہ صرف پڑھیں سمجھیں اور اس کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کوششیں ہم کر سکتے ہیں کریں، ورنہ اللہ کے ہاں ہم مجرم ہوں گے. کہ جو طاغوتی تھے وہ تو طاغوت کا ایجنڈا، شیطان کا ایجنڈا، یہ انسان ہے کس کی شکل میں؟ شیطان کی شکل میں، کہ وہ گانا بجانا موسیقی سکھا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہے ہیں. پرائیویٹ اسکول تو منمانیاں کرتے تھے، اب انہوں نے جبرن گورنمنٹ اسکولوں پہ بھی یہ لگا دیا ہے رقص اور موسیقی کا. عرض یہ ہے کہ یہ سارے جو حکمران ہیں یہ شیطان کے بندے ہیں. کل جو ہم نے پڑھا ہے نا، ایک تو جن شیاطین ہیں، ایک انسان شیاطین ہیں. انسان شیاطین وہ ہیں جو شیطان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کرو تاکہ وہ جہنم میں جائیں. یہ شیطان کا ایجنڈا ہے، اور یہی شیطان کے ایجنٹوں کا انسانوں کا ایجنڈا ہے. ان کو سمجھیں، ان کو کاؤنٹر کریں. نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگی کہ تم تو میرے بندے تھے، طاقت اور قدرت میرے پاس تھی، تم نے کبھی میری طرف رجوع کیا ہے؟ ان کو کاؤنٹر کیا ہے کبھی؟ آپ یقین مانیں مغرب میں آپ جائیں، ہماری ایک بہن ابھی آئی ہے امریکہ سے، پوچھیں اس سے کہ وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ ان کے اسکولوں میں ان کو ڈانس گانے، اور آج وہ معاشرہ پورا حیوانی معاشرہ ہے. انسانی قدریں اخلاق نام کی چیز وہاں ہے ہی نہیں، عبادات نام کی چیز ہے ہی نہیں، عقیدہ قرآن و سنت اللہ کے والا عقیدہ کا نام و نشان نہیں، اور وہ انسان دنیاوی لذتوں کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے. سر سیکشل ایجوکیشن 2-3 کلاس سے دینا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے، یورپ میں اور امریکہ میں ہر جگہ. یہ ہماری بہن ابھی امریکہ سے آئی ہے جو آپ سے بات کر رہی ہے. تو ذرا سوچیں کہ ہم اہل قرآن کہاں سو رہے ہیں. اچھا، یہ تو تھی آیت سورہ سجدہ کی. کوئی سوال اس کے بارے میں ہو؟ پھر اسی کے آگے دیکھیں کہ قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں نماز تہجد کیا کرتی ہے. آیت نمبر 16. سر جی سر یہ جو آپ نے بتایا تھا سجدے میں گر پڑتے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے سجدے میں گر پڑنے کا مطلب، دو مطلب ہے. ایک تو ہے سجدہ تلاوت، جب آتا ہے قرآن میں تو سجدہ ضروری ہو جاتا ہے. دوسرا سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمتوں کے سامنے وہ بالکل جس طرح سجدے میں انسان اللہ کے احکامات کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا میں اللہ کے احکامات جو قرآن و سنت میں ہے، اللہ کی شریعت، اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ اس پر عمل کرنے کا حق ادا کرتا ہے. یہ دوسرا معنی ہے. اب بات کلیئر ہے؟ جی جی جزاک اللہ سر. اچھا، اب تہجد کی آیت بالکل اللہ کا حکم ٹو دی پوائنٹ. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. یہ اس بات کا مزہ وہی چکتا ہے جو تہجد پڑھ رہا ہے. آپ ذرا پوچھیں ان لوگوں سے جو تہجد کی نماز نہیں نہ پڑھتے، ان کو نیند میں اتنی مزیدار ہوتی ہے، اور یہ آدمی اس مزیدار نیند کو چھوڑ کر جب اللہ کی یاد کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا مزہ ہی کوئی اور ہے. نیند بڑی ہیچ نظر آتی ہے، اپنا آرام بڑا ہیچ نظر آتا ہے،
اور اس وقت اٹھ کر اللہ کی دربار میں کھڑا ہونا سب سے بڑا اعزاز آدمی اپنا سمجھتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے بڑا کرم کیا کہ مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں اٹھ کے اس وقت رات کے اس حصے میں تنہائی میں اپنے رب کے، اب آگے آ رہی ہیں احادیث، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسا وقت ہے، کتنا بابرکت وقت ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ تو ہو گیا نا پہلا کام کہ بستر کو چھوڑا اور وضو کیا، اور پھر پہلے کلمہ وہ شہادت پڑھی، پھر کہا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ جو وضو کر کے یہ دعائیں مانگ کے اتنا اللہ کے ساتھ جڑنے کا بےتاب ہے، اور ادھر اللہ آسمان دنیا پہ آ چکا ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ دو کیفیتیں، ایک امیدیں کس سے وابستہ؟ اللہ تعالیٰ سے، اور طمع لالچ کس بات کا؟ کہ اس بات کا ڈر کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو اس کو پسند نہیں۔ اور ہر اچھی امید اس سے، کیوں؟ امیدیں وہی پوری کرتا ہے، کوئی اور کر نہیں سکتا، کسی کے پاس طاقت اختیار نہیں۔ ذرا سمجھیں الفاظ کو۔ پہلی بات کہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دو ٹاپ کے عمل ہیں، رب کو پکارنا خوف اور طمع کے ساتھ، اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ دو کام کرے گا، باقی سارے دین کے کام آسان ہیں اس کے مقابلے میں۔ اپنا سب سے پسندیدہ مال اس اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مال اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے دیا ہے، اور اس کی رضا اس مال کی محبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو سورہ سجدہ کی آیت 16 یہاں دیکھیے آپ۔ پہ سر جی، یہاں پہ یہ خرچ کرنے کا ذکر کیوں آیا ہے؟ ہاں، آپ سمجھ نہیں رہے کہ مومن جو واقعی مومن ہے، جب وہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ مجھے مال پسند نہیں، مجھے میرا رب پسند ہے، اور پھر وہ رب اس کے نتیجے میں اس کو وہ ساری استقامت بخشتا ہے کہ وہ رب کے راستے میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا یہاں ذکر کرنا کہ انفاق وہ عمل ہے جو رب کو اتنا پسند ہے، بندہ اپنا مال جس کو سے اس کو محبت ہے، اور وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو پھر رب اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ یہ جزاک ہے اللہ۔ اس صفت کے ذکر کی وجہ۔ بات سمجھ آئیے نہیں آپ کے؟ جی سر جی، کیونکہ یہ تہجد کا ذکر اور سجدے کا ذکر اور سبحان اللہ ساتھ خرچ کرنے کا ذکر، اس لیے میں نے وضاحت چاہی۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، وہ دو عمل جو ہیں نا، کہ رات کو اٹھا، پھر اللہ کو پکارا، اور پھر اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے والے کو سارے دین کے کام آسان۔ فرض نماز اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ رات کو اللہ کے لیے تنہائی میں بستر چھوڑ کے پیٹھ الگ ہو گئی اور وہ سجدے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سبحان یہ اللہ۔ اس کا رویہ، اور مال کے معاملے میں اللہ کی رضا پہلے اور پھر اپنی محبت ہر چیز کی بعد میں، حتیٰ کہ مال جیسی چیز سے۔ یہ دو عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تائید اور نصرت ایسی عطا فرمائے گا کہ دین کا ہر کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ جہاں یہ ذکر آتا ہے نا، دیکھا کریں وہاں اللہ کی حکمت کا بڑا خاص عمل اور دخل ہوتا ہے۔ آیت سورہ سجدہ کی آیت 16 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب ذرا دیکھیں، کمال ہے، کمال ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت 17 دیکھیں اور ذرا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی انسان، کوئی نفس یہ نہیں جانتا، مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ اس کے اعمال کی جزاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔
بھلا اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے اس کی اعمال کی سزا جزا میں؟ کیا چھپا کے رکھا ہے؟ جنت جنت کی تمام نعمتیں. جنت اور اس کی تمام اپنی نعمت. رضا اپنی بڑے رضا غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں، سمجھیں بات کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا فلا تعلم نفس، کسی جان کو، کسی نفس کو، انسان کو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی خوبصورت ہے جنت. اس کے باغات، اس کی دودھ کی نہریں، اس کی شہد کی نہریں، اس کے بالا خانے، ایک ایک چیز کو دیکھیں. وہاں انسان کی جتنی تمنائیں ہیں گھر کے بارے میں، اپنے ساتھی کے بارے میں، وہ اس طرح پوری ہوں گے کہ انسان کے تصور سے باہر ہے. کیا اس جنت کو داخل حاصل کرنے کے لیے میرے اور آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے الحمدللہ. یہی اس کا مقصد ہے. یہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے ہو؟ ایک ایک آیت پڑھ کے آپ دیکھیں، جھنجوڑ کے رکھ دیتی ہے بندے کو. میں اس دنیا میں کیوں غرق ہوں؟ یہ تھے سعید بن عامر، وہ جو گورنر جس کا میں نے آپ کو بھیجا ہے، کہ دنیا سے کس قدر بے رغبت ہے اور آخرت کا کتنا دیوانہ اور پاگل ہے. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے شہدائی ہیں. سر جنت سے پہلے عالم برزخ کی میں آپ عافیت پہلے دیکھیں یہ بھی عالم برزخ، پلیز آپ ذرا جنت کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، ادھر ادھر مت گھومیں، کیونکہ یہاں بات میں جنت کا ذکر ہے. ہم بھی تو اللہ دین تعالیٰ، کی فدائی بننے چاہتے ہیں نا، ہم کیسے بنے؟ آپ سنیں، وہ بنیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو خود بخود اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. تمنائیں اس وقت پوری ہوں گی جب قرآن سمجھ کے اس پر عمل کریں گے. سنیں آگے، اسی آیت میں رہیے. فرمایا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اب سب سے پہلے کسی نعمت کو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. رب کا کمال دیکھیں، قرآن کا کمال دیکھیں، آیت کے الفاظ دیکھیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ جب کسی چیز کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو آنکھیں اثر لیتی ہیں. کتنی خوبصورت، کتنی حسین، میری تمناؤں سے بڑھ کر. یہ ہے جنت. کبھی ان الفاظ پہ ہم غور کرتے ہی نہیں ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے بر حق وعدے ہیں. یہ جنت آپ کو اور مجھے ملے گی اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا قرآن کا. تو اور دیکھیں کسی چیز کو آپ چکھ کے وہ بعد کی بات ہے، آنکھ سے پہلے دیکھتے ہیں. قرۃ اعین، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. اور آگے قرآن دیکھیں، کہتا ہے جزاء بما کانوا یعملون. یہ بدلہ کس بات کا ہے؟ وہ جو دنیا میں انہوں نے مشکل اعمال کیے، اللہ کے احکامات پر ڈٹ گئے، جم گئے، اللہ نے اس کو آسان بنا دیا، مشکل ترین کام کو آسان بنا دیا. یہ اس رب کا کرم ہے. آیت کو پڑھیں اور سمجھیں، دیکھیں یہ ہے. اور یہ بدلہ کس کو ملے گا؟ وہ جو تہجد کا حق ادا کرتے ہیں. اوپر والی آیت سے بڑے غور سے پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، سوال کریں. آپ بڑا دیکھیں نا، پہلے کہا فلا تعلم نفس، کوئی انسان جانتا ہی نہیں سر سے کتنی حسین اور جمیل ہے. کیا وہ ما اخفی لهم من قرۃ اعین، وہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سے چھپائی گئی ہے، وہ جنت ہے. وہ جنت کے مناظر ہیں. وہ جنت میں آپ کے لیے مالا خانے، نعمتیں، پھر ساتھی اللہ تعالیٰ کا وہاں، نیک لوگ، نیک بیویاں. اور قرآن جب بیان کرتا ہے تو ذرا پڑھیں تو صحیح کہ انسان کی ہر آرزو پوری، اور پوری بھی اس درجے میں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. دنیا آزمائش ہے، وہاں کی دنیا ہی اور ہے.
اور یہ کہہ کر تو اللہ نے انسان کو کہا جزاء بما کانوا یعملون. کیوں کہا اللہ نے یہ بات؟ بتائیں مجھے. یہ بدلہ ہے ان اعمال کا، تو دنیا میں اعمال وہ کرو تاکہ تم اس کے مستحق ہو جاؤ. جزاء بما کانوا یعملون. یہ جنت صرف ایمان اور عمل صالح کا پہ ملے گی. جس لیول کے کیے ہوں گے 100 درجے ہیں، آپ کو وہ درجہ ملے گا جس کے آپ اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے مستحق ہوں گے. آخری آیت ذرا غور سے سنیں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں ہاں مومن دیکھیں، فاسق کے برابر ہو سکتے ہیں. یہ ترجمہ مت کیا کریں میڈم، آپ اوپر آیتیں پڑھ آ رہے ہیں. اللہ ان مومنوں کا ذکر کر رہا ہے جو تہجد گزار ہیں. جزاء بما کانوا یعملون. ان کو کہہ رہا ہے یہ مومن کبھی کسی فاسق کے برابر نہیں ہو سکتا. جس مومن کا ذکر ہے اس کو اوپر والی آیات میں دیکھیں، ترجمہ کر کے آپ جو جس کا کچھ بھی مطلب جو ہمارے دلوں پر ضربیں لگائے. یہ ہے وہ مومن جو تہجد گزار ہے، جو اللہ کو پکارتا ہے خوف اور طمع سے. اور یہ وہ مومن ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، جان خرچ کرتا ہے، قرآن کے سارے مطالبات پورے کرتا ہے. یہ فاسق نافرمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ لا یستوون. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، عقل سے کام نہیں لیتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. آپ خود دنیا میں کسی بندے سے پوچھ لیجئے. قرآن کو تو ہم نے حق ہی نہیں ادا کیا. یہ 4 آیتیں جب ہم ان 3 آیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں اس تہجد کے ادا کرنے کی. یا ایھا المزمل. کتنا پیار بھرا خطاب ہے. اور حکم کیا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا. رات کو کھڑا ہو جا. کم کس سے کم؟ آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ. آپ کو پتہ ہے آج تو ٹائم نہیں ہے، کل میں آپ ان حدیث کو بھی دیکھ لیں گے اور ان آیات کو بھی جو میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ میں بھیجی ہیں. پھر بھی کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حکم کے بعد اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، ہاں اس کے بعد آپ قرآن کی کمال دیکھیں. یہ جو سورہ اعراف کی آیت 26 ہے، میں نے آپ سے سوال کر رہا ہوں، پہلے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سنیں غور سے. یا بنی آدم، خطاب کس سے ہے؟ پوری انسانیت سے، آدم کی اولاد سے، جب سے قرآن نازل ہوا ہے اور قیامت تک. قد انزلنا الیکم لباس. یہ لباس ہم نے تم پر نازل کیا ہے. یہ زمین جو روئی اور یہ انسان جانور جو اون، ان کے یہ رب نے سارا فراہم کیا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ اور میں اگری کرتے ہیں. قیامت تک دیکھ رہے ہیں لوگ کہ اسی لباس سے جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور وسائل فراہم کیے ہیں، انہی سے ہم اپنے قابل شرم جسم کے حصوں کو بھی ڈھانپتے ہیں اور خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور آگے ایک عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ. اصل لباس کیا ہے؟ وہ باطنی لباس ہے. یہ ظاہری لباس ہے نا، باطنی لباس تقویٰ ہے. وہ کیوں باطنی ہے؟ وہ دل کی ایک کیفیت ہے، وہ دل کی ایک حالت ہے. تقویٰ وہ چیز ہے جو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا فرما دی ہے
تو اس تقوی جو باطنی ہے وہ اصل لباس ہے، کیونکہ وہ مجھے شریعت پر عمل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تقوی، اگر میرے اندر ہے۔ لہذا دیکھیں کیسے ظاہری لباس کو باطنی لباس سے جوڑ دیا، اور باطنی لباس تقوی ہی وہ ہے جو جنت میں انسان کو لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں فرماتے ہیں سورہ یا اس میں آل عمران میں، یہ جنت اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور سورہ نبا کا جو آخری رکوع ہے ذرا پڑھیں تو صحیح۔ ان للمتقین مفازا مفازا حدائق حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا، جو اس کی نعمتوں کا ذکر ہے انسان مبہوت ہو جاتا ہے۔ قرآن جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول نے پڑھا اور سمجھا، پھر صحابہ اور صحابیات نے، کاش اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا آپ نے، ظاہری لباس اور پھر باطنی تقوی کا لباس، یہ لباس بہتر ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے اندر ہوگا، تقوی پیدا ہوگا قرآن سے، تقوی پیدا ہوگا عبادات سے۔ اچھا، تقوی عبادات سے پیدا اور بڑھتا ہے، کون سی آیت پڑھیں گے آپ؟ جلدی بتائیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ سورہ بقرہ کی غالباً 29 نمبر آیت ہے۔ کون ہے رب؟ الذی 21 خلقکم والذین من قبلکم، 21، جزاک اللہ۔ کیوں نہیں ان کو پڑھتے؟ کیوں نہیں آپ ان کو یاد کرتے؟ آپ یقین مانیں، اگر آپ تہجد میں آپ آخری رکوع سورہ بقرہ کا پڑھیں گے، دیکھیں کیا دعائیں ہیں اس کے اندر۔ آپ آخری رکوع سورہ آل عمران کا پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھتے تھے، آپ کا سارا دن ان صورتوں کے مضامین ذہن نشین، دل نشین ہو جائیں گے۔ آپ سورہ بقرہ کی وہ آیات جس میں آیت الکرسی ہے اور اس کے بعد جو آیتیں ہیں، کوئی چیز سوچ کے جب پڑھیں گے، موعظتین پڑھیں، کوئی صورت پڑھیں، لیکن آرام سے، جو تہجد میں جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے غور سے پڑھو، پھر آپ دیکھیں رب العالمین ہمارے ایمان کو کتنا مضبوط فرماتے ہیں، کس قدر ہمیں اس کی تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقوی ہے تو اللہ مشکل ترین معاملات میں آپ کے لیے سبیل پیدا فرما دیں گے۔ میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ دیکھا ہے، اللہ کا برحق وعدہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، نہیں، اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کی توقع بھی نہیں ہوتی۔ تو اپنے آپ کو جو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو تہجد میں اسی انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نہیں پڑھ رہے، آپ سن رہے ہیں، اس ہینڈ آؤٹ کو پڑھیں، آپ میں یقیناً طلب اور تڑپ پیدا ہوگی کہ آپ تہجد کی نماز انہی اوصاف کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا فائدہ، کہ ہمیں اللہ کی پسندیدہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، اور جب اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں سنور جاتی ہے۔ آمین ثم آمین سر، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے تہجد بھی پڑھنے کی۔ آیات آپ کل دوبارہ ریوائز کر کے آئیں گے اور اگلی حدیث پڑھ کے آئیں گے، انشاءاللہ کل اس کا آگے جو ہے مطالعہ کریں گے حدیث کا۔ انشاءاللہ سر، اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین پہ آمین عمل کرنے کی، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو توفیق دے آمین پروردگار قرآن اور سنت پہ چلنے کی، آمین۔ ہم لوگوں کی
कोताहियों को माफ कर दे परवरदिगार। आमीन। कोई सवाल, कोई कमेंट्स जो आप समझें जरूरी है, जरूर बताएं।